یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ہماری خود کی یہ لیزینس ہے یا کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ آج کل نا لوگوں میں نا وہ ذوق شوق وہ ختم ہو گیا. فرض عبادت جو ہے نا اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جس ذات نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، ہمارا تو مقصد ہی دنیا میں یہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. رمضان ہمارے لیے نا تحفہ ہے، اس میں عبادت کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ باقی مہینوں میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کہ تم میں تقوی ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی لوگو؟ الحمدللہ. الحمدللہ بھائی، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے؟ جی بالکل. زبردست، ماشاءاللہ. اچھا شہر یار بھائی، آپ کو پتہ ہے پہلے بہت زیادہ تیاریاں ہوتی تھی رمضان کی، اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، مسجدیں بہت زیادہ آباد ہوتی تھیں. جب ہمارا بچپنا تھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے، بعد میں بہت زیادہ ذکر اذکار کرتے تھے، مسجدیں آباد ہوتی تھیں. ہم خود بھی تقریباً رات کے 1 بجے تک بیٹھ کے وہاں پہ مسجد میں ذکر کرتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں. تو آج کل یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ مسجدیں اسی طرح سے آباد ہیں یا وہ ولولہ نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے یا ہماری خود کی یہ لیزینس ہے یا کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ دیکھیں آصف بھائی، ماشاءاللہ یہ نا آپ کا سوال اچھا ہے. آج کل نا لوگوں میں نا وہ ذوق شوق وہ ختم ہو گیا. اس میں یہ کہ فرض عبادت جو ہے نا اس کی پہلے تیاری ہوتی ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع کرتے تھے. تو جو فرض عبادت ہے نا اس کی حالت میں آنے کے لیے پہلے نفلی عبادت ہوتی ہے. نفلی عبادت آپ کرتے ہیں، رمضان کی تیاری جو ہے شعبان کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا کہ 2 مہینوں کے علاوہ، یعنی کہ شعبان اور رمضان دونوں مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان میں تو روزہ فرض تھے، لیکن شعبان سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری شروع ہو جاتی تھی رمضان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے شعبان کے بارے میں کہ اس میں کثرت سے روزے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. اب دیکھیں آصف بھائی، آج کل جو دور آ گیا ہے نا اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جو ہے لوگوں کے اندر سے نا شوق اٹھ گیا ہے. بالکل علم زیادہ ہو گیا ہے، شوق اٹھ گیا. علم بہت زیادہ پھیل گیا، لیکن عمل کم ہے. عمل کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ عمل کی پوزیشن میں آتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے علاوہ جو سنتے ہیں تو یہ کس لیے ہے؟ یہ ایسے ہی آصف بھائی اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کوئی گیم کرتا ہے اور گیم سے پہلے وہ وارم اپ ہوتا ہے. تو رمضان کریم کا جو وارم اپ ہے نا وہ شعبان کا مہینہ ہے. بالکل ایسے. تو شعبان کے مہینے کو آپ اتنے خوبصورت طریقے سے گزاریں، اس حالت میں آج قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم نے تو بس 1 مہینہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کا مہینہ بھیجا ہی اس لیے کہ ہم جو ہے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں. سال میں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کا، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی جو ہے زندگیاں بدلی ہیں رمضان سے. دیکھیں آصف بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ پوچھ کے نہیں پیدا کیا کہ کس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، کس مذہب کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات نہیں پوچھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کیا. تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے جس ذات نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا، ہمارا تو مقصد ہی دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن انسان غفلت میں پڑ گیا ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ آپ میں شہریار بھائی، ہم بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں. ہم چوائس سے مسلمان نہیں ہوئے. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ بالکل. وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھے کام کریں اور جنت میں جائیں. بالکل ایسے. اور اللہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان، آپ دیکھیں کہ جب
کوئی بھی آپ کو کوئی آپ کا فرینڈ یا آپ کا ریلیٹیو کوئی بھی آپ کو گفٹ دیتا ہے, آپ کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے, بالکل تو وہ چلا جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہ آتا ہے تو آپ اس کے گفٹ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے, آپ ویسٹ کو کر رہے ہوتے ہیں یا ویسٹ بالکل آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کر رہے ہو, تو دیکھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جب وہ دیکھے گا کہ یہ میں نے اس کو اتنا پیار محبت سے تحفہ دیا ہے, یہ میرے تحفے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ رمضان ہمارے لیے نا تحفہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, غنیمت غنیمت. اور اس میں آپ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ اگر آپ فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے, اور اگر نفل ہے تو نفلی عبادت آپ کی ہے تو وہ نفل آپ کے فرضوں کے برابر آ جاتے ہیں. تو رمضان کریم کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے اس لیے زیادہ نمایاں بھی ہے کہ اس میں عبادت کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ باقی مہینوں میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ شیطان جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کا سرکل بنا دیتا ہے کہ آپ عبادت گاہوں میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ لوگ آپ مسجد میں دیکھیں گے کہ وہ رمضان کے اندر آتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. قرآن آپ دیکھیں گے وہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو شہریار بھائی ایک چیز اور بھی مجھے آپ بتائیں, علی بھائی آپ دونوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمیں رمضان کے اندر قرآن کو پڑھنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے آصف بھائی, پہلے تو آپ نے یہ جو خوبصورت باتیں کی ہیں اس میں کہ شیاطین جکڑے جاتے ہیں, تو شیاطین اس لیے جکڑے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم نے پہلی بھی نشستوں میں بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جانشین پیدا کیا ہے. جب ہم بدعمالی کرتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. رمضان کریم میں ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو جب وہ کمزور ہو جاتا ہے نا تو اس وقت یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے بدعمالیوں کی طرف کم راغب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آصف بھائی قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالکل کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تاکہ تم میں تقویٰ ہو. آصف بھائی تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ چیز ہے کہ تقویٰ ہوتا ہے بچنا. ویسے بھی ہم بچتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ان سے ہم بچتے ہیں, لیکن یہ والا تقویٰ کون سا تقویٰ؟ یہ تقویٰ جو ہے جو رمضان کریم میں جو تقویٰ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حلال جو کردہ چیزیں ان سے بھی ہم بچتے ہیں. اور بچتے بھی کس حالت میں؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ہم نہیں کھاتے, صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے شبان میرے لیے ہے, رمضان اللہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر دے گا. اور اس میں آصف بھائی یہ بھی ہے کہ اس کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں, یہ تقویٰ کی ایک نا ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا ایک لڑکی تھی, نوجوان لڑکی, اس کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت عمر جب گلیوں میں گشت کرتے تھے نا, دیکھتے تھے رعایا کے حالات کیا ہیں, تو اس میں وہ ان کی ماں نے کہا کہ دودھ میں نا پانی ملا دو. تو اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان میں یہ کام نہیں کر سکتی, خلیفہ جو ہے وہ سختی کریں گے. اس وقت عمر ابن الخطاب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا, لڑکی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو یہ تقویٰ ہے, عمر کا رب دیکھ رہا ہے, رب سے ڈرنا اور پھر اس چیز سے رک جانا جس سے رب تعالیٰ نے روکا ہے. تو رمضان کریم میں جب ہم حلال کردہ چیزوں سے رکتے ہیں نا تو ہمارا جو ہے ہم جب حلال سے رک گئے تو آٹومیٹیکلی ہم حرام سے بھی رک جائیں گے. اب اپنے قرآن حکیم کی بات کی, علی بھائی بھی بتائیں گے. دیکھیں یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس میں اترا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں سورت, اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بہت اس میں ایک بابرکت رات ہے. اسی دن ہی قرآن حکیم جو ہے لیلۃ القدر کی رات جو آخری مہینوں سے بہتر ہے. بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ ہر رات رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو دیکھیں کتنا بابرکت مہینہ ہے, بہت بابرکت مہینہ ہے آصف بھائی, بہت زیادہ. اس میں رمضان کریم کا اور قرآن حکیم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے رمضان کریم کا اہتمام کیا, دن میں روزہ رکھا اور پھر رات میں قیام کیا. اور قیام کیا ہے؟ یہ جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں, صلاۃ التراویح ہے. آپ نے شروع میں ہی کہا کہ جو اہتمام ہے, تو اہتمام اس کا یہی ہے, خوبصورتی اسی میں ہی ہے کہ دن میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے فاقہ کریں, روزہ رکھیں, اور رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کریں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے. قرآن حکیم کو سنیں, قرآن حکیم کو پڑھیں, کیونکہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی سے سنو. بالکل. اور یار بھائی اس جیسے کہ آپ نے نا تقویٰ کی بات کی ہے نا, تو اس میں یہ پیدا ہوتا ہے صبر سے. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم عقل کو اور اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر دیتے ہیں نا تو تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو اس رمضان کے اندر سب سے زیادہ انسان، جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے انسان رک جاتا ہے، تو علی یہ کیا وجہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے رمضان کے اندر بچتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان کیوں نہیں بچتا؟ دیکھیں آصف بھائی، آپ کا سوال بہت زیادہ خوبصورت ہے. جیسے آپ پہلے بھی آپ نے حدیث بیان کی، شاید یار بھائی نے بھی حدیث بیان کی کہ جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. وہ دیکھیں رمضان میں وہ کیا کہتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ زنا نہیں کرنا، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے کسی کو گالی نہیں دینی. کیوں؟ میرا روزہ ہے. بالکل. کیا جو اسلام ہے وہ صرف ایک منتھ کے لیے ہی ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ رمضان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاسٹ رمضان آپ کی کیا حالت تھی، آپ کے اندر کتنا زیادہ تقویٰ تھا، آپ کتنا زیادہ اسلام کو فالو کر رہے تھے، اور اس رمضان میں آپ میں کیا چینجنگ آئی ہے، کیونکہ رمضان ہے ہی لائف چینجنگ. بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہم ٹائم ویسٹ اپ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یوٹیوب اوپن کر لی، کچھ چیزیں دیکھنا سٹارٹ کر دی، ہم موویز پہ ٹائم ویسٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، میوزک پہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اسکرولنگ پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اپنے ٹائم کو ویلیو کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاسٹ رمضان سے آپ نے کتنا امپروو کیا. آپ نے یہ نہ کریں کہ جس رمضان آیا میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے اللہ حضور وہ حدیث بھی ہے نا کہ حضور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بھوک اور آپ کی پیاس سے. اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان اس لیے بنایا تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو، آپ کو دوسرے کے لیے احساسات پیدا ہو، آپ دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو. بالکل. ہمیں نا یہ کرنا چاہیے آصف بھائی کہ پہلی بات تو روزہ رکھنا ہی ہے. روزہ تو فرض ہے نا، وہ تو مست رکھنا ہے، لیکن روزے کا مسئلہ کسی حالت میں بھی، روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم رات کو تو جاگتے رہتے ہیں رمضان میں اور دن میں سو جاتے ہیں. روزے کا مقصد ہی تھکنا ہے. بالکل. تاکہ آپ کو پیاس لگے، آپ کو روزہ فیل ہو کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کو دوسرے کا احساس ہو. جب آپ رات جاگیں گے اور دن میں سوئیں گے تو آپ کو وہ روزہ محسوس نہیں ہوگا، جو روزے کا مقصد ہے وہ نہیں پورا ہو رہا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، آپ قیام اللیل کریں. قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ تھکنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام کرنا ساری رات. تو جب آپ وہ نہیں کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ 2-3 تراویح 4 تراویح پڑھیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو یہ چیز، اس کا مقصد جو ہے نا، جو مین مقصد ہے رمضان کا، وہ ہٹ جاتا ہے. بالکل. بہت خوبصورت بات کی علی بھائی نے کہ رمضان کا ہم سے کوئی تقاضا ہے. رمضان کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے عبادات میں اپنے آپ کو تھکانا ہے. جس طرح ہم 11 مہینے دوسرے محنت مشقت یا دوسرے جو بھی کام کرتے ہیں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا رمضان کا اس مہینے میں یہ تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں نے اپنے آپ کو میرے لیے، میری ذات کے لیے حلال کردہ چیزیں، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور عبادات کو اپنے آپ سے جوڑنا ہے، اور عبادات میں اپنے آپ کو تھکانا ہے. اس میں قرآن پڑھنا ہے، اس میں نمازیں پڑھنی ہے، رات کا قیام ہے، تراویح ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھنا ہے جہاں پہ قرآن و سنت کا درس ہو. ٹھیک ہے. اس طرح علی بھائی نے بہت زیادہ خوبصورت باتیں کی ہے. دیکھیے آصف بھائی، آپ اس میں یہ ہے کہ علی بھائی نے جو کہا ہے نا کہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھوک پیاس سے کچھ نہیں ملتا. کتنی انہوں نے بات پیاری کی ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں کی کہ نہ مجھے آپ کا گوشت پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے، تو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سدھر جائے، پرہیزگار بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. اسی لیے علی بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم متقی بن جاؤ. اگر آپ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے پہچانو، تو اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کسی بندے کو جہنم میں ڈالوں. یار دیکھیں نا، ہم اگر چھوٹی سی بھی چیز بناتے ہیں، کیا ہم اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہ کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اس لیے کہ ہم خود سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. عقل کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں. یار دیکھیں نا کتنے معجزے ہیں، بہت زیادہ معجزے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو عقل ہے نا وہ ان چیزوں کو دیکھنے کا عادی بن چکا ہے. ہر چیز میں معجزہ ہے. اگر ہم وہ آنکھ پیدا کر لیں جو ان معجزوں کو دیکھ سکے. تو یار بھائی ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ رمضان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. شیطان تو قید ہے،
لیکن کیا وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ دیکھیے آصف بھائی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا ایک سوال ہے آپ کا، جی ایک لوگوں کا نا بڑا مشکل بھی سوال ہوتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہاں تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ الا رمضان، ہاں کہ رمضان میں مہلت نہیں ہے، رمضان کے علاوہ میں دوں گا۔ بالکل ایسے ابلیس کی مہلت تو اسی جگہ قائم ہے، لیکن جو ابلیس کے ساتھ ربابت ہے ہیں۔ نا، ربابت وہ ختم ہو جاتی ہے، جو شیاطین کا جو زور ہے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ اگر شیاطین جکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انسان گناہ کی طرف کیوں راغب ہوتا ہے؟ ہاں وہ اس گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس گناہ کا بہت زیادہ عادی ہو چکا، مرتکب ہو جاتا ہے۔ عادی ہو جانا، جس چیز کی بھی آپ کو عادت ہو جائے وہ آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل ایسے تو ہے۔ وہ انسان کی جو ہے نفسانی خواہشات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی یعنی کہ استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا تو وہ روزہ رکھے، بالکل روزہ اس لیے کہ یہ جو ہے نا شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور یہ نفسانی خواہشات کو بالکل کم کر دیتا ہے۔ اس میں جو ہمارا نفس ہے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آصف بھائی، جب جو بندے گناہ کرتے ہیں نا رمضان کریم کے اندر، تو ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ عادت سے مجبور ہو کے کرتے ہیں، نہ کہ شیاطین کی اکسانے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا آصف بھائی، اس میں یہ ہے کہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے، اس میں یہ کہ کچھ تو لوگ جو ہے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ مین تو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ اس میں یہ چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو جو ہے نا، امیر لوگ جو ہے نا، وہ تو روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ تو جی اے سی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، باہر دھوپ پہ جانا ہوتا دھوپ پہ ہے، تو جانا۔ اس وجہ سے تو نہیں۔ میں ان کو ایک جواب بڑھا دیتا ہوں، ایک میرا الزامی جواب، میں نے ان کو کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کی، اللہ یہ کہ جو دیہڑی کرتے ہیں، اللہ یہ کہ جو بندہ دھوپ پہ کام کرتا ہے، اللہ یہ کہ جو بندہ جو ہے وہ یعنی کہ کسی جگہ پہ اور کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اللہ یہ کہ جو بندہ گیم کرتا ہے۔ شہر یار میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ رکھ کے اے سی پہ سو جاتے ہیں، کمرہ بند کر کے سو جاتے ہیں، اس کا اجر اس روزے سے کم ہے کہ جو روزہ رکھ کے دن میں مشقت کرتا ہے، اپنے بچوں کو ان کے لیے روزی کما کے لاتا ہے۔ وہی نا پہلے بات کی ہے، یہ جو مشقت کرے گا، جس کو جتنا مشقت زیادہ ہوگی نا، جس کی مشقت زیادہ ہوگی اس کا روزہ بھی اتنا زیادہ، اس کو اجر ملے گا، اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ دیکھیں ہمیں نا یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی رمضان آئے نا، رمضان سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، کیسے رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے نا، تو ہم اپنے دل جو ہے نا ان کو صاف کر لیتے ہیں، ہم کسی کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتے، کوئی شکایت نہیں ہوتی، سب کچھ صاف اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس کے بعد ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے 3 بندے ہیں کہ جو آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، ان میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اپنے ریلیٹیو غریب جو ہے ان کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ یہ نہ ہو کہ خود اپنے کپڑے اور ان کا خیال رکھے اور ساتھ میں جو آپ کا ہمسایہ رہ رہا ہے یا آپ کا کوئی کام کرنے والا، وہ اس کا وہ کنڈیشن نہ ہو۔ تو سیکنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ کام کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کے جیب میں ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرے۔ ہم یہ دیکھیں آصف بھائی، آپ یہ دیکھ لیں کہ انسان اپنی زندگی پوری لگا دیتا ہے کمانے میں کہ میری نسلیں جو ہے نا وہ صحیح کھائیں، بالکل وہ جناب حرام کماتا ہے، لیکن جب وہ مر جائے گا، کفن جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، تو وہ ہر چیز اس کی یہیں رہ جانی ہے، پیچھے سے اس کی نسلیں تو کھا لیں گی، لیکن سزا کون بھگتے گا؟ ایک وہ بندہ ہی بھگتے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سلف صالحین کیسے اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اپنا دل کو سب پہلے صاف کریں۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے کہ اس کے ساتھ صلح کریں، بالکل اپنے دل کو ایسا پیور بنائیں تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ عبادت میں لگے، نہ کہ کسی کے بخس میں، کسی کے سے بدلہ لینا ہے آپ میں، اس میں لگا رہے۔ بالکل علی بھائی، آپ نے بہت ماشاءاللہ زبردست طریقے سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کرتے ہیں۔
اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے اندر جو عاجزی ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم رمضان کے سلف صالحین جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس لیے تیار کرتے تھے کہ ہم نے رمضان گزارنا ہے. تو اسی طرح دل کو صاف کرنے کی جس طرح آپ نے بات کی ہے نا، تو ایک صحابی تھے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مسجد سے داخل ہونا تھا، مسجد کے دروازے سے داخل ہونا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اب صحابی مسجد میں داخل ہوں گے نا، یہ جنتی ہیں. تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو باقی صحابہ تھے وہ اس کے پیچھے لگے کہ اس کا عمل کیا ہے، کہ کس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے اس کو. ایک صحابی اس کے پیچھے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ملی ہے. تو وہ اس کے پیچھے گئے، وہ کوئی رات کو اس طرح قیام نہیں کیا، انہوں نے کوئی زیادہ سجدے نہیں کیے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم جو ہے جنت تم جنتی ہو. فرمایا کہ میں اب سونے سے پہلے نا اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں سب کے لیے، کہ جس نے میرا دل دکھایا ہو، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو، میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں. کینہ، بغض یا دوسرے کے لیے آپ کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے کسی قسم کا بھی، یا آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو معاف کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں زیادہ سے زیادہ بڑھے. آصف بھائی، اس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو ایک ترغیب دی کہ میری امت ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، دانائی دی، اس کے بعد کہ ان کے دل نرم ہوتے، ان کے دل سخت سے سخت ہو گئے. بالکل. اور اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. بالکل. اس میں بھی مین جو ہے یہود ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کی طرف کتنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے دل نرم ہونے کے سخت ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت میں وہ شخص ہی داخل ہوگا جس کا دل چڑیوں سے بھی زیادہ نرم ہو. دیکھیں آج کل کس کا دل ہے علی بھائی چڑیوں سے زیادہ نرم دل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، انس تمہیں میں ایسی بات نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، میرے بیٹے انس، اپنے اس دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہ رکھنا. اب اس میں سب آ جاتے ہیں، مومن بھی آ جاتا ہے، کافر بھی آ جاتا ہے، مشرک بھی آ جاتا ہے، سب کے سب. کوئی مخصوص اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا. اب دل کب صاف ہوگا؟ جب آپ کے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری آئے گی. بالکل. عاجزی اور انکساری آپ کے اندر تب ہی آتی ہے جب آپ کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ سے بندہ ڈرتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھی اسی رب کریم نے پیدا کیا ہے، اس شخص کو بھی اسی رب کریم نے پیدا کیا. نہ میرے جو زیادہ پیسے ہیں یا میرا مال ہے یا میری یہ اولاد ہے اس نے مجھے بڑا کر دیا ہے، نہ اس کے کم مال نے اس میرے سے چھوٹا کر دیا ہے. بالکل. تو ہمارے اندر جو ہے نا رمضان کریم کا مہینہ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلا قدم رکھا اور کہا آمین. پھر دوسرا قدم رکھا اور کہا آمین. پھر تیسرا قدم رکھا آمین. ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے تھے. ایک میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پوچھتے نہیں ہو کہ میرے سے کہ میں نے یہ کیوں کہا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں تو یہ بیان کی تھی کہ ایک دفعہ اس نے مجھے کہا کہ جس کے آگے میرا نام آیا اور اس نے درود نہ پڑھا تو وہ بھی تباہ و برباد ہوا. تو میں نے کہا آمین. اور جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے کی حالت میں گئے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جو ہے جنت حاصل نہ کی تو وہ بھی برباد ہو. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس کے زندگی میں رمضان کریم کا مہینہ آیا اور اس میں اس نے عبادت کر کے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنے آپ کی درستگی نہیں کی، اپنے آپ کی جنت کو حاصل نہیں کروائی، بخشش نہیں کروائی، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. یہ جبریل امین نے یہ سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یار بھائی یہ جو 2024 کا جو رمضان ہے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کریں، ہم کس طرح اپنے آپ کو اس طرح موڈیفائی کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں، اور رمضان کی طرح دوسرے مہینوں میں بھی اسی طرح رہیں کہ جیسے ہم رمضان کے اندر رہتے ہیں. اس میں ہمارے یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس. 11 مہینوں کے بعد ایک یہ موقع آتا ہے 1 مہینے کا، جس میں ہم خود کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم کھانے کا ٹائم، سونے کا ٹائم،
پڑھنے کا ٹائم سارے ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کب مطلب کہ یہ کرنے ہیں. تو اس مہینے میں جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا باقی معمول سے ہٹ کے جو 11 مہینوں کے اندر یہ سارا کچھ چلتا ہے، رمضان ان سے ہٹ کے ایک انوکھا مہینہ ہے. اس میں انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ اس طرح کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو ڈپریشن ہے، ایگزائٹی ہے، یا آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بیماریاں ہیں تو رمضان کے اندر وہ بھوک سے مر جاتی ہیں. یہ کینسر جس طرح ہے، کینسر کے اوپر بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ ان کو روزہ رکھایا گئے، روزے رکھنے کی وجہ سے جتنا وہ بھوک میں رہے اس کی وجہ سے ان کے جو سیلز ہیں انہوں نے آپس میں اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیا. اور کینسر کے مریضوں کے لیے بھی یہ ایک بہت انوکھا ثابت ہوا ہے یہ رمضان کا روزہ. تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے عوامل کریں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یار اس طرح ہی ہم نے باقی 11 مہینوں میں بھی کوشش کرنی ہے اور رمضان کی طرح ہی اپنی زندگی گزارنی ہے. دیکھیے آصف بھائی، اس میں نا رمضان کریم کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں سائنسی روح سے بھی دیکھا جائے، لیکن ہماری جیسے آپ نے کہا ہم کیسے تبدیل کر سکتے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. نیت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اعمال کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ. جب آپ کی یہ نیت ہوگی، لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ تو دکھلاوے کے لیے رکھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے جناب میں روزے سے ہوں بتایا، خواہ مخواہ بتا دیے. جب روزہ اللہ کے لیے تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ روزہ اس لیے رکھتے یار میں نے نا رمضان آ رہا ہے تو میرا وزن کم ہو جائے گا، تو اس کو اسی کی ثواب ملے گا. بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا، دکھاوے اس کو یہ کہیں کہ مجھے لوگ سخی کہیں، تو اللہ اس کو دنیا میں ہی دکھا دے گا. لوگ اس کو سخی کہیں گے تو اللہ آخرت میں اس بندے کا کوئی لینا دینا. جیسے وہ آگے حدیث بھی بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں سے اس کو نوازتا ہے جو خالصتاً اللہ کے روزہ خالصتاً اللہ کے. دیکھیے آصف بھائی، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس دن میرا جو غضب ہے نا اس کے اوپر میرا فضل غالب آ جائے گا، جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بخشنے والی مہربان ذات ہے، اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. بالکل، تو اس کو غنیمت سمجھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں عام روزوں میں، دیکھیں ہم نے قرآن کریم کو بھی جو پڑھنا ہے نا وہ اس لیے پڑھنا ہے، جیسے قرآن اور رمضان کا جوڑ ہے نا، تو قرآن کریم کو جب ہم نے اس مقصد کو پڑھنا ہے کہ ہم نے ختم کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن ختم 7-8 دفعہ ہم نے. میں کہتا ہوں کہ اس میں نا آصف بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں بالکل بھائی تم نے کتنے ختم کیے. بالکل دیکھیے قرآن کریم ثواب کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کریم آیا تھا ہدایت کے لیے. تو جب آپ ہدایت کی کتاب کو کھول کے آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو کیسے ہے کہ آپ کو ہدایت آ جائے؟ آپ نے رمضان کے اندر تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، وہ بھی صرف ختم کرنے کے لیے پڑھنا ہے. بالکل ایسے. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کس طرح ہدایت آئے گی؟ آپ رمضان کے علاوہ کس طرح جو ہے برائیوں سے بچیں گے؟ تو اس دفعہ آپ ہم سب کو اس 2024 کا جو رمضان کریم آ رہا ہے، ہمیں چاہیے، سب کو چاہیے کہ قرآن حکیم کو نہ صرف اس کی تلاوت کریں بلکہ با ترجمہ اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے نصیحت کے لیے، سورۃ قمر میں آتا ہے نا، میں نے نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بالکل. دیکھیں نا ہمیں اس رمضان میں نا کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے. گول سیٹ کرنے چاہیے، بالکل گول ایک سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر اپنے جو دل ہے اس کو صاف کریں، شفاف کریں. کہ یار بھائی نے بتایا کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو اس دفعہ سمجھنا ہے. ترجمے کے ساتھ آپ تفاسیر پڑھیں، آپ قرآن کو وقت دیں اس دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہم سے کیا ہے. قرآن ایک عربی کی کتاب ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے. نماز میں ہم مخاطب ہوتے ہیں، ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہمارے پاس نا ہمیں اس رمضان میں کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے. پہلے تو میں نے کہہ دیا کہ ایک اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اپنے جو دل ہے اس کو صاف کریں. جب آپ کا دل نہیں صاف ہوگا تو آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اور تکبر کے بارے میں بہت ہی زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، اور جو متکبر بندہ ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے. تو اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں. جب تک آپ اپنے اندر سے تکبر کو ختم نہیں کریں گے نا تو آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. تو پہلا گول تو یہ سیٹ رکھیں کہ آپ نے تکبر نہیں کرنا.
جی اس کے بعد اپنے اندر حسد کینہ اس کو ختم اس کریں کو ختم کریں بالکل. تاکہ آپ کا دل بالکل صاف شفاف ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, معاف کرنے والا سب سے ہے. زیادہ اللہ تعالیٰ نے استغفار رمضان رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو معاف کرے. اللہ بالکل. تعالیٰ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بالکل بالکل بھی مایوس نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ نے رمضان بنائے اس لیے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے. بالکل. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی چاہتے ہے. ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے. میں نے اپنے بندے کو بنایا, میری عبادت کے لیے بنا, وہ اپنے مقصد کی طرف ریٹرن آئے اور بالکل. اس پہ قائم رہے. یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور پھر وہ دوبارہ وہ انہی کاموں میں لگ جائے. ابھی ہمارے پاس تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں روزہ رکھنا, رات کو وہی موویز وغیرہ اور وہی کام کرنا. وہی اللہ ٹائم اکبر, گزارنے کے لیے کہ جلدی سے روزے کا ٹائم ختم ہو. بالکل اس طرح ہی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے روزے کا کوئی اجر نہیں دیں گے, بالکل. صرف بھوک پیاسے سے کچھ نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں ملنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیام کریں, جیسے میں نے پہلے کہا, خود جی کو جی. تھکائیں. اور قرآن, جیسے شریار بھائی نے بتایا کہ قرآن پاک پڑھیں بالکل اور قرآن پاک سے اصلاح حاصل کریں, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں. یہ نہیں کہ جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیں, آپ نے ہاں. عربی پڑھ لی, آپ کوئی عالم نہیں ہے, نہ ہی کوئی فقہا ہے کہ بالکل. آپ کے عربی پہ عبور ہے اور بس آپ عربی پڑھیں گے اور آپ بس وائنڈ اپ آپ کر لیں گے سب کچھ. بالکل. آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس کے بعد چوتھا جو گول آپ سیٹ کریں نا, وہ آپ کریں کہ آپ جو لیلۃ القدر ہے نا اس کو تلاش کریں, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. وہ آتی ہے آخری عشر کی بالکل. تاک راتوں میں. تاک راتوں میں. تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی بھی عبادت کرتا رہے نا, بالکل. اگر اس کی 80 سال زندگی ہے, 90 سال زندگی ہے, تو جو اس کے رات ہم 5 سے 6 گھنٹے عبادت کرتے ہیں, جی تو وہ جو عبادت ہے اس کا اجر زیادہ ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس 4 سے 5 راتیں ہیں, لیکن ایسے بھائی نا غنیمت ہے, یہ غنیمت ہے, بالکل غنیمت ہے. آپ کے پاس 4 سے 5 راتیں ہیں, بالکل. آپ اپنے آپ کو ان راتوں میں اپنا دل لگائیں, اپنی جان لگا دیں. دنیا کے کام تو ہوتے رہنے ہیں, بالکل. دنیا یہ رمضان گزر جانا ہے, دنیا کے کام پھر سٹارٹ ہو جانے ہیں. بالکل. آپ یہ منتھ ایسے رکھیں کہ یہ آپ کی لائف کا آخری رمضان ہے, یہ سمجھیں. علی بھائی آپ نے نا جو یہ تکبر کی بات کی ہے نا کہ یار یہ تکبر اندر, دیکھیے انہوں نے شروع میں جو تکبر کی بات کی, شیطان کیوں, اللہ نے شیطان کو کیوں دھتکارا تھا؟ اس کی اتنی نیکیاں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں تھا, تو اللہ نے دھتکارا کیوں؟ تکبر کی وجہ, کبر کی وجہ. تو جو رمضان کریم کا مہینہ ہے, یہ رمضان کریم کا جو ہے نا, یہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اپنے اندر عاجزی انکساری لائیں, آپ انسان کو, دوسرے انسان کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھیں, یہ نہیں سمجھے کہ میں بہتر ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ افطاری کروائیں مسلمانوں کی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نا لوگوں کی افطاری کروائیں. تو صحابہ کچھ ایسے بھی تھے جو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم تو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے, پھر کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ ایک کھجور سے روزہ افطار کرواتے ہیں, یا ایک پانی کے گھونٹ سے, یا آپ ایک دودھ کے گھونٹ سے تو کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا. اور دوسرا ایک اور جگہ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سحر ہو کے کھانا کھلایا, افطار جس کی آپ افطاری کروا رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں سحر ہو کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بالکل بخش دے گا, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا اور اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ہمارے پاس نا یہ بھی ہمیں ایک چیز ایڈ کر لینی چاہیے اپنے گولز میں کہ ہم نے اپنے اندر نا برداشت پیدا کرنی ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے اندر نا برداشت نہیں ہے. ہم اپنی زبان کو, جب تک اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے نا, کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے جسم کے سارے اعضاء ہیں نا, وہ صبح کے ٹائم زبان سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, کیونکہ ہمارے پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ زبان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اپنے جو زبان ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ کے منہ سے کوئی گالی نہیں نکلنی چاہیے. کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ برداشت پیدا کریں. علی بھائی بالکل آپ کی بہت زبردست بات ہے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے نا تو آپ نے بس اتنا جواب دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. دیکھیے آصف بھائی, صرف ہم نے روزے کا مقصد لیا ہے کہ صرف صبح سے لے کے شام تک فاقہ کرنا, کھانا پینا. دیکھیے زبان کا بھی روزہ ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, کانوں کا بھی ہے, اور دوسرا ہاتھ کا بھی. اس میں یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ تصریح میں ایک اور حدیث بھی جیسے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ دیکھنا, ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ پکڑنا, بالکل, پاؤں کا زنا یہ ہے کہ چلنا, چل کے جانا, اور نفس اس کی تصدیق کر دیتا ہے. بالکل وہی نا, آپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک قرآن پاک میں بھی آیا نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. تو یار بھائی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا دیکھیں گے,
हम इंस्टा, टिकटॉक और यूट्यूब को सारा दिन देखते रहेंगे बिल्कुल अली भाई, तो आप जिना के करीब तो जा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं मैंने तो रोजे में कोई ऐसा काम ही नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आप बिल्कुल। जिना अच्छा के अली भाई, करीब जा रहे हैं। इसमें एक आसिफ भाई ये चीज भी आजकल है कि यार लोग कहते हैं हम क्या करें यार, हम तो जाते हैं और आगे से ऐसी रील्स आ जाती हैं, हम थोड़ी देखते हैं। हाँ मैं कहता हूँ यार आपके अंदर इतनी तो सेंस है, वैसे तो आपको बड़ा जो कंटेंट आप देखना नहीं चाहते उसे आप ब्लॉक कर देते हैं। हाँ आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते? रिपोर्ट किया करें, आप उधर नीचे उसको लिखा करें कि ये चीजें ना है। हम अली भाई ने भी मुझे बताया था और मैं खुद भी ये करता हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई कंटेंट नहीं आता। अपना ये यूट्यूब का या दूसरा जितने भी है ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट, इनका एल्गोरिथम होता है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो आप अपना एल्गोरिथम इस तरह से सेट करें जिसमें आप लेस शो करेंगे या नॉट इंटरेस्टेड करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, वो चीज़ें 3 से 4 दिन इस काम में लगेंगे, 2 बस। से 3 दिन लगेंगे, नहीं आई आपका एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगा। हमें ना इस रमजान में एक तो ये भी करना चाहिए कि हमें ना ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। बिल्कुल, दुआ ये नहीं है कि आपने सिर्फ सहरी टाइम और अफ्तार के टाइम हाँ मांगनी दुआ चाहिए। करनी है, आप खुद के लिए भी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बहनों के लिए, मुसलमानों अपने भाइयों के लिए, सारे सबके लिए अल्लाह दुआ और करें। गजा के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा हाँ आप दुआ करें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इस ताकत दे के अल्लाह ताला उनको बचा सके, बिल्कुल उनके लिए सबसे ज्यादा दुआएं दुआ करें। करें, बिल्कुल। क्योंकि इसके बारे में एक हदीस भी है कि 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं, और 3 में से एक बंदा वो है जो रोजादार है। बिल्कुल अल्लाह ताला हम सबको जो है ना रमजान करीम के अंदर हमने अपनी इस्लाह भी करनी है, अल्लाह ताला हमें फिरका वारियत से भी महफूज रखे। आमीन देखिए आमीन। जो मुसलमान जो है ना मजलूम है और इतने वो ताकतवर और हावी गैर मुस्लिम हो गए, वो हमारी जो यूनिटी खत्म हुई है ना मुसलमानों की, इस बिल्कुल। वजह से हुए। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर जो फिरका परस्ती है, ये चीज हमारे अंदर अल्लाह ताला ये खत्म करे। बिल्कुल। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है। बिल्कुल और उसके बाद ये है कि हम अपने आप को, ये महीना जो है ये सरापा बख्शिश ही बख्शिश है। हाँ। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो रोजादार के मुंह से जो बू भी आती है ना, वो अल्लाह ताला को बिल्कुल मुश्क से भी ज्यादा पसंद पसंद है। तो देखिए हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर अजर, ये तो सरापा बख्शिश ही बख्शिश है। तो कितने ही हम यानी कि बदबख्त होंगे कि इस महीने के अंदर हम अपनी बख्शिश ना करवाएं। हमें चाहिए कि हम जो है ना जो है खुद भी नेक अमल करें और अपने घर वालों को भी तरगीब दें और अच्छे तरीके से इसका एहतमाम करें। और जो लोग रोजा नहीं रख सकते बिल्कुल उनको रोजा रखवाएं, और उसके बाद मुसाफिरों का और यतीमों का और गुरबा का सबका ख्याल रखें। हमें चाहिए कि हम जो है ना आजिज़ी अपने अंदर लेके आएं। सदका किया करें। सदका किया सबसे करें, ज्यादा तो मेन चीज है आप सदका करें। आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस हालात में है, क्या वो रोजा रख सकते हैं नहीं रख सकते। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली सर्कल में, आपके हमसाए, देखें कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो अफ्तारी और जो सहरी है उससे महरूम तो नहीं है। तो आप ऐसे करें कि आप खुद को सदका करें, जितना आप सदका कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस मंथ में आपको सदके का भी ज्यादा अजर देंगे। और अपने अंदर ना एक खामोशी पैदा करें, क्योंकि हमारे अंदर खामोशी खत्म हो गई है। खामोशी एक इबादत है। जब आप खामोश होंगे तो आपका जिक्र अज़कार में टाइम गुजरेगा। हम क्या करते हैं, हम हर टाइम बोलने में और फजूल बातों में गुजार देते हैं। अली भाई ने जिस तरह बात की है ना, हम ज्यादा से ज्यादा फजूल बातें करते हैं, और फजूल बातों से ये होता है कि हमारा जो माइंड सर्कल है ना, ये सारा चेंज हो जाता है। इसमें आपने ये देखा होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक सुनने से है और देखने से है। हम जो ज्यादा सुनते हैं वो हम बोलते हैं। हमने इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को सुनना है। और देखें ये इस तरह है कि आप चारों तरफ से आपके कानों में आवाज़ आती है। सुनने का फितना देखने के फितने से ज़्यादा है। आप चारों तरफ, अगर आपके पीछे अगर आप नहीं देख सकते ना, लेकिन सुन सकते हैं, सामने से सुन सकते हैं, साइड से सुन सकते हैं, तो ये फितना जो है देखने के फितने से ज्यादा है। भी वो नजर तो नहीं आता ना हमें, जो वसवसे डालता है कान में डालता है, कैसे डालता है? कान में, बिल्कुल। और इसमें आसिफ भाई इन्होंने सहरी का भी जिक्र किया, अफ्तार का भी जिक्र किया, क़याम का भी जिक्र किया। देखिए सहरी जो है ना, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त सैर होके खाते थे, बहुत ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी। और हमारे यहाँ क्या है, हम उठते हैं, उठ के एक मिल्क शेक का या पानी का गिलास पीते हैं और सो जाते हैं। और अफ्तार में हम माशाल्लाह से ऐसा वो मतलब टिका के खाते हैं ना, पंजाब में बैठे हैं मतलब वो हंस निकाल देते हैं। नहीं, हमें ये होता है कि हम अपनी जो अफ्तारी है ना उसको ठीक रखें, समोसे भी हों, पकोड़े भी हों, सारी चीजें हों, लेकिन हमें अपने साथ वालों का ख्याल नहीं है। आप अपने आइटम्स को कम कर लें, लेकिन आप अपने हमसायों को ख्याल रखें। अली भाई क़याम की बात, वैसे ना अली भाई क़याम की बात अली भाई कर रहे थे
क्याम यार कैसे करेंगे जब आप इतना खाएंगे पेट आपका बाहर आ जाएगा। हाँ। तो आप कैसे तरावी सुस्ती हो जाती है। सुस्ती बंदे के सुस्ती अंदर आपकी जितनी काहिली आ ज्यादा जाती खाएंगे है उतनी आपके ज्यादा सुस्ती बिल्कुल। पैदा होगी। बिल्कुल इस तरह ये तो हमारी दुआ है कि इस रमज़ान को ना हम इस तरह गुजारें कि जैसा ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। हम अपने गोल सेट करें कि हमने ये रमज़ान किस तरीके से गुजारना है, अल्लाह ताला की जो कलाम है उसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से उसको समझना है, बाकी मस्कीनों का, यतीमों का, बाकी रोज़ेदारों का जितने भी है उनका ख्याल रखना है। ये हमने लाजमी इस रमज़ान को हमने इस तरह गुजारना है कि ये हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल आखिरी रमज़ान है। आप देखें कि कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान में जिंदा थे लेकिन इस रमज़ान में नहीं है। बस यही रख लें, यही अपने जहन में रख लें कि शायद अगले रमज़ान में हम हों या ना हों। एक लेकिन हदीस इस मुझे रमज़ान- इससे याद आ गई है कि 2 सहाबा थे। हाँ। तो उन सहाबा में ना एक होता था कि मैं इससे बेहतर करूं, मैं बेहतर मैं करूं। इससे बेहतर करूं। बिल्कुल। तो 2 सहाबा थे, वो ना जिहाद पे गए। हाँ। तो एक सहाबा शहीद हो गए, शहीद बिल्कुल, हो गए। ये हदीस बहुत और जो एक सहाबा थे ना वो बच गए। तो एक तीसरे सहाबा थे, वो सोए रात को और उनको ख्याल आया, ख्वाब आया। बिल्कुल उनको ख्वाब आया। तो उन्होंने देखा कि जो शहीद हुए थे ना और जो बच गए थे, जो पहले बच गए थे वो पहले जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और जो शहीद हुए थे वो बाद में दाखिल हो रहे हैं। तो वो उठे और उन्होंने पूछा कि ये क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या चीज है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो, जो बच गया था ना उसकी जिंदगी में रमजान आ गया और जो रमजान है उसने हर चीज को तब्दील कर दिया। देखें शहीद का कितना दर्जा है, बिल्कुल शहादत से ज्यादा दर्जा उसको मिल गया। आपके नवाफिल का अजर इतना बढ़ा दिया जाता है, आपके फराइज का अजर इस महीने में इतना बढ़ा दिया जाता है। आप ये देखें कि कोई भी सेकंड जो है ना वो आपका जाया ना हो, एक एक सेकंड को कीमती समझें और रमजान की भरपूर तरीके से तैयारी करें। वस्सलाम।